جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ کیا ہونے والا ہے، نام اس کا پرووربس، ضرب الامثال، جس کی واحد ہے ضرب المثل، ضرب مثل، اور جس کی جمع ہے ضرب الامثال، انگلش میں ہم انہیں کہتے ہیں پرووربس۔ دیکھیں، آپ اپنی گفتگو کے دوران خود بھی یا کسی اور کے سے بھی لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہوئے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کوئی کچھ بھی گفتگو کے دوران کچھ دلچسپ جملے سنتے ہیں جو سننے میں بڑے دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان سے کچھ اور مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی خاص موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا ان کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، تب جا کے وہ ایک جملہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی ویسے تو یہاں سے لگ رہا ہے کہ ناچ نہ جانے یعنی ڈانس کرنا تو آتا نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ صحن ٹیڑھا ہے، آنگن مین صحن، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یعنی ڈانس کرنا آتا نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جی صحن ٹیڑھا ہے اس لیے مجھ سے ڈانس نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ ایسے موقعوں پر کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص کہتے ہیں نا کہ جی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، تو اور جب کام کرنے کا موقع آئے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کام کرنا آتا نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جی اوزار خراب ہے۔ تو انگلش میں اس کو کہیں گے، لکھے ہیں A bad workman quarrels with his tools۔ A bad workman، کام کرنا جانتا نہیں ہے، اپنے کام میں کمزور ہے، اس کو اپنے کام پر عبور حاصل نہیں ہے۔ quarrels with his tools، اپنے اوزاروں سے لڑتا رہتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا رہتا ہے، جبکہ اسے خود اپنے کام کرنے پر مہارت حاصل نہیں ہے، عبور حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتے ہیں پرووربس، اور پروورب اور محاورے میں فرق ہوتا ہے۔ پروورب ایک چھوٹا سا دلچسپ مکمل جملہ ہوتا ہے، جبکہ محاورہ جو ہوتا ہے وہ مصدر پر ختم ہوتا ہے، نون الف نا پہ ختم ہوتا ہے، جیسے جانا تھیلی پہ رکھنا، دریغ نہ کرنا، آسمان سر پر اٹھانا، نا پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو پرووربس کو دیکھ رہے ہیں ہم، تو ایک اور دیکھتے ہیں ڈوبتے کو، نمبر 2، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ چھاچھ کہتے ہیں لسی کو۔ اب پرانی اردو میں اب اس کا استعمال اتنا نہیں ہوتا ہے، چھاچھ۔ اب دیکھیں، دودھ کا جلا، اگر مثلا بچپن میں کسی پر گرم دودھ گرا ہو اور وہ اس کا کچھ جسم کا کوئی حصہ اگر جل گیا تھا اس وقت، تو اس کے ذہن میں دودھ کا یعنی سفید رنگ کے لیکوڈ کا کوئی خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ تو لسی بھی سفید ہوتی ہے، اور یہ کبھی گرم نہیں پی جاتی ہے، تو مطلب وہ لسی سے بھی یعنی ہر سفید چیز سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی پرانا خوف موجود ہو اور پھر وہ اس خوف کو لے کر کبھی اظہار کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ A burnt child dreads the fire۔ ایک بچہ جو کبھی جلا ہو، کبھی کسی وجہ سے، ڈریڈز دا فائر، آگ سے بھی ڈرتا ہے۔ یقینی بات ہے بچپن میں جب اسے آگ سے زخم ملا ہوگا تو وہ بڑا ہو کر بھی اس کو وہ آگ سے ڈر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ A burnt child، کسی خوف کا بیٹھ جانا، A burnt child dreads the fire۔ نمبر 3، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل سچویشن میں ہوں یا کوئی مشکل سچویشن میں ہو، تو مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر وہ پاسبلٹی جو اس وقت دستیاب ہو، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو، ہم اس کا سہارا لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت دستیاب فیسلٹی کو اویل کرنا، وہ ایسے موقع پر۔ A drowning man catches at a straw۔ straw کہتے ہیں تنکے کو۔ A drowning man catches at a straw۔ نمبر 4، اندھوں میں کانا راجا۔ یہ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، اندھوں میں کانا راجا کو ایسے موقعوں پر کہ بہت سے، یوں سمجھ لیں کہ بہت سے نالائقوں میں، سوری ٹو سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے نالائق موجود ہوں جہاں پر، تو وہاں نالائقوں میں جو سب سے قابل نالائق ہوگا جو سب سے قابل نالائقوں میں سب سے قابل نالائق، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جہاں سارے کے سارے ہی مطلب ہے کسی چیز کا جس پر بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ان کا کوئی علم نہیں ہے، ان میں کوئی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے۔ اندھوں میں کانا راجا، انگلش میں اسے کہا جائے گا a figure among صفرز۔ بہت سے زیرو لیے ہیں ایک ٹیسٹ میں، مثلا
नंबर बच्चों ने, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 10 बच्चों में से 8 9 बच्चों के अगर 0 नंबर आए हैं और किसी एक स्टूडेंट ने 1 नंबर हासिल किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट आ गया है, सॉरी। मतलब ये है कि वो उन नालायकों में काबिल तरीन नालायक है, तो उसको कहा गया है, ऐसे मौक़ों पर कहा जाएगा अ फिगर एमंग सिफर्स। एंड नंबर 5 वेरी कॉमन प्रोवर्ब, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। दर हकीकत दोस्त तो वही है हकीकत में जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान। अ लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस, कम इल्मी खतरनाक होती है। अ लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस, यस। नीम हकीम खतरा जान। नंबर 7 हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नंबर 8 आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। एंड अदर वेरी कॉमन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो शख्स बस सिर्फ गुस्सा ही करता है मगर वो मारपीट नहीं करता है, गुस्सा कर लेता है। ऐसे मौके पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इंग्लिश में ज़रा थोड़ी डेंजरस सी है फिर। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स भौंकते कुत्ते, सेल्डम कभी कभी, बाइट काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। थैंक यू, देखते रहिए। और इंग्लिश ग्रामर पर मुश्तमिल एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर, ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश ग्रामर, हर चीज़ पे वीडियोस लोड हो रही हैं, हर टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।